بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مستند ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر دے گا۔ سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکام کی پیروی کریں گے۔ ابتدائی چند صدیوں میں مسلمان جب ہر جگہ قرآن کے حاصل اور عمل تھے، اس پر عمل کی برکت سے وہ دین اور دنیا کی سعادتوں سے بہرہ ہوئے۔ لیکن مسلمانوں نے جب اس قرآن کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، تب سے ہی ان پر ذات و رسوائی کا عذاب مسلط ہے۔ کاش مسلمان دوبارہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑیں تاکہ ان کی عظمت و رفتہ بحال ہو سکے۔ جس گھر میں قرآن مقدس موجود ہو تو اس گھر میں قربت کرنا کیسا ہے۔ قرآن پاک آج الحمدللہ ہر گھر میں موجود ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 میں موجود، اور اسی طرح فقہی ضوابط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی عام ہے، جو ہر گھر میں موجود ہو۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا وعدہ فرمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ہی قرآن مقدس کا محافظ ہوں اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت و وعدہ کیا۔ جس گھر میں قرآن مقدس موجود ہے تو اس کمرے میں قربت کرنا چاہتے ہیں تو کسی ڈبے میں اندر رکھا جاتا ہے تو بنا کراہت کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اس لیے آپ اس کمرے میں بیوی سے قربت کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ قرآن پاک اگر کھلا پڑا ہے تو کسی ڈبے یا زندان میں رکھ دیں۔ اللہ حافظ۔